السلام علیکم دوستو، یہ کہانی دو پیار کرنے والے لوگوں کی ہے جو بدترین سازش کا شکار ہوئے۔ آئیے اس پل پل رنگ بدلتی کہانی کو سنتے ہیں۔ یہ لاہور کا ایک پوش علاقہ تھا۔ قطار در قطار خوبصورت بنگلے بڑی شان سے سجے ہوئے تھے۔ اکتوبر کی شامیں تھیں۔ بلاک 2 کے بنگلہ نمبر 327 میں مسٹر اینڈ مسز طفیل کی فیملی آ بسی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی منال، جو شادی ہو کر کینیڈا چلی گئی۔ تعلقات کو بڑھانے کے لیے علاقے کے معززین کو ڈنر پر مدعو کیا گیا۔ پارٹی بے حد شاندار رہی۔ 48 سالہ مسز طفیل چاق و چوبند اور خوبصورت خاتون تھی۔ انہوں نے بہت جلد لوگوں سے تعلقات بنا لیے۔ مسٹر طفیل تو ان پہ جان چھڑکتے تھے۔ طفیل فیملی کا اس علاقے میں آنا کیا ہوا، جمع ہوا سکوت ٹوٹ گیا۔ آئے دن پارٹیاں ہونے لگیں۔ مسز طفیل نے علاقے کی کچھ خواتین کو ملا کر ایک کمیونٹی بنا لی۔ اب اکثر خواتین مسز طفیل کے ہاں آ جاتیں۔ انہی مصروف دنوں میں مسز طفیل کی شادی کی سالگرہ آ گئی۔ پارٹیوں اور ہلے گلے کی شوقین مسز طفیل نے شادی کی سالگرہ بھی بڑے دھوم دھام سے منائی۔ مسٹر طفیل نے انہیں ڈائمنڈ رنگ پہنائی۔ سب لوگ انہیں رشک سے دیکھ رہے تھے۔ یہ بات سب نے محسوس کی تھی کہ دونوں میاں بیوی میں غیر معمولی محبت ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ کچھ ہی وقت میں مسٹر اینڈ مسز طفیل کے علاقے میں بہت جان پہچان ہو گئی۔ منال کی ڈیلیوری تھی، اسی لیے مسٹر اینڈ مسز طفیل دونوں ہی کینیڈا جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ مسز طفیل چاہ رہی تھی کہ پیچھے سے کوئی ان کے گھر کا خیال رکھنے والا ہو۔ اس بات کا ذکر جب انہوں نے مسز شان سے کیا تو انہوں نے کہا، میرے پاس جو لڑکی کام کر رہی ہے، آپ اس کی ماں کو رکھ لیں۔ بیوہ ہے، اپنے بھائی کے ساتھ رہتی ہے، اعتبار والی ہے، بے فکر ہو جائے۔ مسز طفیل نے کہا، یہ تو بہت اچھا ہو گیا، آپ اس کو کل ہی بھیج دیں۔ ہمارے جانے میں ابھی کچھ دن ہیں، میں اس کو کام پر رکھ لوں گی تاکہ وہ کچھ کام کو سمجھ لے۔ زندگی کے اس پرسکون دور میں تبدیلی کا آغاز اس وقت ہوا جب دوسرے دن ہی مسز شان نعیمہ بی کو لے کر آئی۔ چھوٹے قد کی سانولی سی عورت جس کے چہرے پر زمانے بھر کی کرختگی تھی۔ مسز طفیل کو خاص پسند تو نہ آئی، لیکن انہوں نے اس کو کام پہ رکھ لیا۔ کچھ ہی دنوں میں مسز طفیل کو اندازہ ہو گیا کہ نعیمہ بی کو کام پہ رکھنے کا فیصلہ درست تھا۔ اس نے تو جیسے سارے نظام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مسٹر اینڈ مسز طفیل کو صبح اٹھتے ہی بیڈ ٹی دینے سے لے کر رات کو کچن لاک کرنے تک سارے کام مسز طفیل کی مرضی سے ہونے لگے۔ وہ نعیمہ بی پر بہت بھروسہ کرنے لگی۔ کینیڈا جانے سے پہلے مسز طفیل کو کچھ زیورات لاکر سے نکلوانے تھے۔ ان دنوں مسٹر طفیل کچھ مصروف تھے۔ مسز طفیل نے نعیمہ بی کو بلایا اور کہا، آپ نے میرے ساتھ بینک چلنا ہے، ڈرائیور سے بولیں گاڑی نکالے۔ نعیمہ بی بولی، ٹھیک ہے میڈم، آج میں آپ کے اور صاحب کے لیے اپنی نگرانی میں ہریسہ بنوا رہی ہوں، میں آ کر کر لوں گی۔ نعیمہ بی کو لے کر مسز طفیل بینک چلی گئی۔ جب مسز طفیل نے لاکر سے زیورات نکالے، نعیمہ بی کی آنکھیں چندھیا گئی۔ وہ بہت دنوں سے ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھی۔ مسز طفیل نے ایک بیگ میں زیورات ڈالے اور وہ دونوں دوپہر تک گھر آ گئی۔ جب لنچ ٹائم میں مسٹر اینڈ مسز طفیل نے ہریسہ کھایا تو دونوں کو بڑا لطف آیا۔ مسٹر طفیل نے تو کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا۔ وہ گرین ٹی کا بولتے ہوئے بیڈ روم میں چلے گئے اور مسز طفیل بھی ان کے پیچھے چلی گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ بیڈ روم سے مسز طفیل کی چیخوں کی آواز آنے لگی۔ سارے ملازم بھاگ کر پہنچے۔ مسٹر طفیل کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ مسز طفیل کے تو حواس قابو میں نہ تھے۔ ڈرائیور اور ملازموں نے مل کر مسٹر طفیل کو گاڑی میں ڈال کر اسپتال پہنچایا۔ مسز طفیل بس روئے جا رہی تھی۔ منال سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس تمام بھاگ دوڑ میں نعیمہ بھی مسز طفیل کے ساتھ سائے کی طرح رہی۔ اہل علاقہ میں جس کو بھی خبر ملی وہ دوڑا چلا آیا۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے آ کے روح فرسا خبر سنائی، مسٹر طفیل اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ مسز طفیل کی تو دنیا ہی ختم ہو گئی۔ آخری رسومات تک لوگوں نے بڑا ساتھ دیا۔ مسز طفیل کے تو ہوش ہی ٹھکانے نہ تھے۔ منال بھی اپنی ڈیلیوری کی وجہ سے نہ آ سکی۔ علاقے کے تمام لوگ سوگوار تھے۔ مسز طفیل کی بیٹی چاہتی تھی
کہ ماں عدت کے بعد اس کے پاس ہی آ جائے۔ فی الوقت مسز طفیل کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ یا تو قرآن پڑھتی رہتی یا پھر ایک کونے میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں میں موجود ڈائمنڈ رنگ کو دیکھتی رہتی۔ نعیمہ بھی سارے معاملات کو دیکھ رہی تھی۔ ایک دن نعیمہ بھی مسز طفیل کے پاس آئیں۔ بولی، میڈم ڈرائیور کو تنخواہ دینی ہے اور گھر کا کچھ سودا سلب بھی آئے گا۔ مسز طفیل تو نہ جانے کتنی بار پیسے دے دیتی اور بھول جاتی۔ یہ وہ مسز طفیل ہی نہ تھی جو رنگوں سے بنی تھی، اب تو وہ بے جان مورتی لگتی تھی۔ انہوں نے بے دہانی میں الماری کھولی۔ ایک دم ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ انہیں یاد آیا کہ وہ بینک سے بیٹی کے لیے کچھ زیورات لائی تھی، لیکن ان کو صحیح سے یاد نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے نعیمہ بی سے پوچھا، نعیمہ بی، آپ میرے ساتھ بینک گئی تھی کیا؟ نعیمہ بی بولی، نہیں میڈم، ہم جا رہے تھے، پھر صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی۔ مسز طفیل نے کہا، اچھا۔ وہ کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی۔ اس پچھلے گزرے تمام عرصے میں مسز طفیل کو ایسا لگتا تھا جیسے صدمے سے ان کا دماغ سن ہو گیا ہے۔ سر درد جاتا ہی نہ تھا۔ انہوں نے نعیمہ بی کو کہا، میرے لیے چائے لے آئے، میں جب تک بات لے لوں، پھر نماز پڑھوں گی۔ نعیمہ بھی کچن میں چلی گئی۔ مسز طفیل نے اپنی انگوٹھی کو پیار سے دیکھا اور اس کو اتار کر سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور وہ نہانے چلی گئی۔ باتھ روم لاک کر کے باتھ ٹب میں پانی بھرنا شروع کیا۔ اچانک بہت زور کا چکر آیا۔ ان کا سر نل سے ٹکرایا اور وہ باتھ ٹب میں جا گری۔ اتنے دنوں سے کم کھانے کی وجہ سے کمزوری تھی یا نہ جانے کیا تھا، وہ اپنی پوری قوت جمع کر کے بھی اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ بہت زور لگایا، آہستہ آہستہ ہمت ختم ہوتی گئی۔ باتھ ٹب کا پانی خون سے لال ہو گیا۔ مسز طفیل دم توڑ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد نعیمہ بھی چائے لے کر آئی تو باتھ روم لاک تھا، پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ نعیمہ بھی نے اطمینان سے مسز طفیل کی انگوٹھی اٹھائی، الماری کھول کر جائزہ لینے لگی کہ اب اور کیا کیا پار کیا جائے۔ اچانک نعیمہ بی کی نظر باتھ روم کے دروازے سے نکلتے سرخ پانی پہ پڑی۔ اس کے تو ہوش اڑ گئے۔ چیختی چلاتی باہر بھاگی۔ تھوڑی دیر میں ملازم اور اہل علاقہ جمع ہو گئے۔ دروازہ توڑا گیا۔ مسز طفیل کی لاش برآمد ہوئی۔ یہ بہت المناک حادثہ تھا۔ محبت سے جڑے دو لوگ آگے پیچھے چلے گئے۔ خوبصورت سجا سجایا گھر ویران ہو گیا۔ مسز طفیل کی بیٹی منال کے لیے یہ بہت کڑا وقت تھا۔ اس نے نعیمہ بی سے گزارش کی، میرے آنے تک آپ وہیں رکیں، ماں آپ پر بہت بھروسہ کرتی تھی، فاتحہ کا اہتمام کراتی رہے۔ نعیمہ بھی اب مزید رکنا نہیں چاہتی تھی۔ ان کا کام ہو گیا تھا۔ بہت سا زیور، پیسہ اور وہ انگوٹھی، اب وہ اپنی بیٹی کی شادی آرام سے کر سکتی تھی۔ منال نے اچھا معاوضہ دینے کو کہا تھا۔ اسی لالچ میں وہ رک گئیں، لیکن بتا دیا تھا کہ میں 1 ہفتے سے زیادہ نہیں رک سکتی، میری بیٹی کی شادی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد فاتحہ ہوئی۔ یکے بعد دیگرے لوگ جانے لگے۔ مسٹر اینڈ مسز طفیل کا بیڈ روم اور دوسرے کمروں کو لاک کر دیا گیا۔ نعیمہ بی نے لاؤنج میں سونے کا ارادہ کیا۔ وہ جیدار خاتون تھیں، لیکن پھر بھی گھر میں پھیلا سناٹا کھٹک رہا تھا۔ ٹی وی چلا کر کھیر کی پیالی بھری جو انہوں نے فاتحہ سے پہلے ہی اپنے لیے الگ کر لی تھی، اور ڈرامہ دیکھنے میں مہو ہو گئی۔ ان کو ایسا لگا کہ کہیں سے پانی بہہ رہا ہے، کوئی نل شاید کھلا رہ گیا ہے۔ یہی سوچتے وہ کچن میں گئیں۔ نل بند تھا۔ ذہن کو جھٹکتے وہ باہر نکلی۔ آواز بدستور آ رہی تھی۔ وہ آواز کے تعاقب میں کمروں کی طرف گئی۔ ایسا لگا آواز مسز طفیل کے بیڈ روم سے آ رہی۔ ان کو یہی لگا کہ کسی سے نل کھلا رہ گیا ہے۔ نعیمہ بھی جا کر بیڈ روم کی چابیاں لے آئی، لاک کھولا، لائٹیں آن کی۔ پانی گرنے کی آواز اب ہلکی ہو گئی تھی۔ نعیمہ بی کو اب تک کوئی خوف محسوس نہ ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئیں، عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ آواز اب بھی آ رہی تھی، لیکن بہت ہلکی ہو گئی تھی۔ آہستگی سے باتھ روم کا دروازہ کھولا۔ نل فل کھلا ہوا تھا۔ باتھ ٹب میں سرخ رنگ کا پانی اور مسز طفیل کی لاش تیر رہی تھی۔ نعیمہ بھی دل دوز چیخیں مارتی باہر کو لپکی۔ بیڈ روم کا دروازہ لاک ہو گیا تھا۔
وہ پورا زور لگا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی اور چیختی جا رہی تھی۔ سرخ رنگ کا پانی باتھ روم سے کمرے میں داخل ہو گیا اور تیزی سے نعیمہ بی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ بہت بری طرح ہڑبڑا کر اٹھی۔ یہ ایک خواب تھا۔ وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب سو گئی تھی، بری طرح پسینے سے شرابور۔ بہت دیر تک تو سانسیں بحال نہ ہوئیں۔ وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب سو گئی تھی۔ وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب سو گئی تھی، بری طرح پسینے سے شرابور۔ بہت بری طرح پسینے سے شرابور۔ بہت دیر تک تو سانسیں بحال نہ ہوئیں۔ جب حالت کچھ بہتر ہوئی تو دل میں تہیہ کر چکی تھی کہ وہ صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جائیں گی، لیکن ہائے رے مجبوری، ایک تو اچھے معاوضے کا لالچ اور پھر اس طرح سے اچانک جانا ان کے لیے صحیح نہیں تھا۔ آج تک وہ بڑی پلاننگ سے کام کرتی آئی تھی۔ مسٹر طفیل کے بعد مسز طفیل آسان ٹارگٹ ثابت ہوئی۔ اب اس وقت اس طرح نکلنا ان کے حق میں غلط ہو سکتا تھا۔ کچھ ہی دن تو نکالنے ہیں، یہی سوچ کر وہ خواب کو دماغ سے جھٹکنے لگی اور لاؤنج میں آڑا ترچھا ہو کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح کی اذانیں ہو رہی تھی۔ ادھر مسز طفیل کے کمرے کی لائٹ آن ہو کر آف ہو گئی۔ دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا۔ نعیمہ بھی صبح اٹھ کر رات کے واقعے کو بہت حد تک بھول گئی تھی۔ پھر فاتحہ کی تیاریوں میں لگ گئیں۔ آج تو بادامی قورمہ اور چنے کی دال کا حلوہ بناؤں گی، یہی سوچتی وہ پکانے کی تیاریوں میں لگ گئی۔ عصر میں فاتحہ ہوئی۔ چند ہی لوگ تھے۔ آہستہ آہستہ وہ بھی رخصت ہوئے۔ نعیمہ بی نے رچ کے قورمہ کھایا اور حلوے کی رکابی اپنے سرانے رکھی کہ تھوڑی دیر میں کھاؤں گی۔ ٹی وی لگا کر بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ان کو ایسا لگا جیسے کہیں پانی ٹپک رہا ہے۔ پہلے تو نظر انداز کیا، لیکن جب آواز مستقل آتی رہی تو وہ پاؤں پٹکتی اٹھیں۔ کیا مصیبت ہے، دیکھتی ہوں جا کر۔ کچن میں آ کر دیکھا تو نل تھوڑا سا کھلا رہ گیا تھا۔ اس کو صحیح بند کر کے پلٹی ہی تھی کہ وہ پھر کھل گیا۔ عصر میں فاتحہ ہوئی۔ چند ہی لوگ تھے۔ آہستہ آہستہ وہ بھی رخصت ہوئے۔ نعیمہ بی نے رچ کے قورمہ کھایا اور حلوے کی رکابی اپنے سرانے رکھی کہ تھوڑی دیر میں کھاؤں گی۔ ٹی وی لگا کر بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ان کو ایسا لگا جیسے کہیں پانی ٹپک رہا ہے۔ پہلے تو نظر انداز کیا، لیکن جب آواز مستقل آتی رہی تو وہ پاؤں پٹکتی اٹھیں۔ کیا مصیبت ہے، دیکھتی ہوں جا کر۔ کچن میں آ کر دیکھا تو نل تھوڑا سا کھلا رہ گیا تھا۔ اس کو صحیح سے بند کر کے پلٹی ہی تھی کہ وہ پھر کھل گیا۔ غور سے جائزہ لیا تو شاید نل خراب ہو گیا تھا، صحیح بند نہیں ہو رہا تھا۔ اب کیا کروں؟ یاد آیا مسز طفیل کے کمرے میں ٹول باکس پڑا ہے، لا کر نٹ ٹائٹ کرتی ہوں۔ یہی سوچتی وہ مسز طفیل کے کمرے کی چابی اٹھا کر کمرے کی طرف چل دی۔ لاک کھول کر جیسی ہی لائٹس آن کی، وہی کل والا خوف محسوس ہوا۔ نعیمہ بھی کچھ جھجک گئیں، ہمت کر کے اندر داخل ہوئیں۔ عجیب منظر تھا۔ بیڈ کے سرہانے انگوٹھی جگمگا رہی تھی، الماری کھلی تھی، باتھ روم کی لائٹ آن تھی اور پانی کی آوازیں آ رہی تھی۔ پہلے تو نعیمہ بی کو کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن باتھ روم کے دروازے سے جب سرخ پانی نکلتے دیکھا تو خوف سے آنکھیں باہر نکل آئیں۔ یہ خواب نہیں تھا۔ نعیمہ بی دل دوست چیخیں مارتی باہر کو لپکی۔ دروازہ بند ہو گیا تھا۔ گلی میں گاڑی آ کر رکی۔ منال اپنے بچے کو گود میں لیے گاڑی سے اتری۔ اس کا شوہر گاڑی سے بیگ اتار رہا تھا۔ اچانک نعیمہ بی کی چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ منال بڑی مشکل سے سفر کر کے یہاں آئی تھی۔ آتے ہی یہ افتاد سر پہ آن پڑی۔ اہل علاقہ بھی جمع ہو گئے۔ دروازہ توڑا گیا۔ جب سب گھر میں داخل ہوئے تو نعیمہ بی کی چیخوں کی آواز تھم گئی تھی۔ نعیمہ بی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسز طفیل کے کمرے تک جا پہنچے۔ دروازہ آرام سے کھل گیا۔ نعیمہ بی کمرے کے بیچوں بیچ اوندھی پڑی تھی۔
نعیمہ بی کو ہوش آیا تو ان کا دماغ الٹ چکا تھا۔ بار بار کانوں پر ہاتھ رکھ کے چیختی کہ پانی بہہ رہا ہے، بند کرو۔ کبھی کہتی میری بیٹی کی شادی ہے، کبھی انگوٹھی کی بات کرتی، کبھی زیورات کی۔ 3 دن ہو گئے۔ آخرکار وہ چوتھے دن ہسپتال کے کمرے میں مردہ پائی گئی۔ مسز طفیل کی انگوٹھی اور پیسے نعیمہ بی کے سامان سے برآمد ہو گئے۔ زیورات کا بیگ نہیں ملا۔ سب کو کہانی کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی تھی۔ منال کا جو نقصان ہوا وہ بہت بڑا تھا۔ وہ جلد از جلد سامان سمیٹ گھر کو بیچ کر ہمیشہ کے لیے کینیڈا چلی گئی۔ بلاک 2 کا عالیشان بنگلہ نمبر 327 اب اپنے نئے مکینوں کا انتظار کر رہا ہے۔